اپنی حاجت مانگیں، انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ کے عمل کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجت اسی وقت اسی دن انشاءاللہ العزیز آپ نے کاغذ پہ لکھ کر کسی چھلتے ہوئے پانی میں ڈالنا ہے، اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہونی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ کے عمل کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجت اسی وقت اسی دن انشاءاللہ پورا آپ نے بس یہ چند الفاظ ایک سفید کاغذ پر لکھنے ہیں، پھر چھلتے ہوئے پانی میں وہ کاغذ ڈالنی ہے اور پھر اسی وقت یہ چند الفاظ پڑھیں اور اپنی حاجت کا نام لیں، اسی وقت انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی اسی وقت انشاءاللہ پوری ہوگی، آپ جو بھی دعا اس وقت مانگیں گے قبول ہو جائے گی، وہ کاغذ چلتے ہوئے پانی میں چھوڑ دیں۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ بہت سے لوگ آج پریشان ہیں، حاجت پوری نہیں ہو رہی، بھائی مجھے تو وظائف نے تھکا دیا، فلاں وظیفہ بھی پڑھا، فلاں وظیفہ پڑھا، فلاں وظیفہ پڑھا، فلاں وظیفہ، بس جو بھی کوئی وظیفہ دیکھتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے، لیکن کام نہیں پورا ہوتا، حاجت پوری نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اتنا آسان وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، اتنا آسان وظیفہ اور اتنا طاقتور وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج کل آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ سارے لوگ پریشان ہیں، حاجات ہیں، پریشانیاں ہیں، مالی پریشانی ایک طرف، قرض کا بوجھ دوسری طرف، اور دشمنوں کا خوف تیسری طرف، جادو کا خوف تو ہر کسی کو لگا ہوتا ہے، جنات، جادو، تو کئی نہ کئی پریشانیوں میں تو مسلمان پھنس گئے ہیں آج۔ تو ان سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت سے وظائف بھی پڑھے، کام نہیں ہو رہا۔ بھائی کیوں نہیں ہو رہا؟ آج میں انشاءاللہ ایسا آسان وظیفہ آپ کو دیتا ہوں، میرا کوئی وظیفہ بھی انشاءاللہ رد نہیں جائے گا اگر آپ نے صحیح طریقے سے پڑھ لیا، کیونکہ میں خود اپنی طرف سے کوئی وظیفہ نہیں دیتا، مجھے جو بڑے الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ سے مجھے وظائف ملے ہیں اور وہ آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں۔ تو ایسے وظائف ہیں کہ اس میں کسی قسم کا شک ہی نہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو دینے والا ہوں یہ ایسا تیز ترین وظیفہ ہے، مجھے بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ سے ملا ہے اور آپ کو آج تحفہ میں دے رہا ہوں۔ آپ نے ایک تحریر چند الفاظ کی لکھنی ہے، اس کے بعد وہ تحریر سفید کاغذ پر لکھیں، سفید بالکل جو سفید کاغذ ہو، اس پر کوئی لکیر وغیرہ نہ ہو، سفید کاغذ پر ایک تحریر چند الفاظ کی لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے چھلتے ہوئے پانی کے سامنے جانا ہے، اس کے بعد آپ نے جا کے چھلتے ہوئے پانی میں وہ کاغذ چھوڑنا ہے اور چند الفاظ کا وظیفہ پڑھ کے اپنی حاجت اسی وقت مانگنی ہے، اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ ایسا تیز ترین وظیفہ ہے، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، لیکن ہاں ہمیں مشائخ کی طرف سے جو اجازت ملی ہے وہ یوں نہیں ملی ہے کہ بس آپ کو اجازت ہے، کیونکہ مسلمان کا وظیفہ، مسلمان کی دعا تو تب قبول ہوتی ہے جب وہ اللہ کا فرمان بردار ہو۔ پہلے تو آپ اطاعت اختیار کیجئے، یعنی 5 وقت کی نماز، دیکھو ہمیں مشائخ سے جو اجازت ملی ہے 4 شرطوں پر ملی ہے، آپ کو بھی 4 شرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے تو وظیفہ کیا کام کرے گا بھائی؟ وظیفہ رد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ تو 5 وقت کی نماز تو آپ سمجھدار ہیں، 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے اور وظائف پڑھیں گے، یہ آپ کا عقل ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسلمان ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پہلا شرط۔ دوسرا شرط ہے رزق حلال کی طلب، کیونکہ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پیٹ میں، خدا نخواستہ دیکھو، جس کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، جس کا کھانا پینا حرام ہو، حدیث میں آتا ہے جس کا لباس حرام ہو تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو رزق حلال کی طلب کریں، حرام سے بچ کر رہیں۔
تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین و اعتماد کامل ہو، کیونکہ جس کو اللہ پر یقین نہ ہو، شک کر رہا ہو، تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، مجھ پر جس طرح گمان اس کا ہوگا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جس شخص کو اللہ پہ یقین ہو کہ میرا اللہ بہت مہربان ہے، میری دعا رد نہیں فرمائے گا، بہت کریم ہے، تو نہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آتی ہے، تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے حدیث قدسی کے مطابق۔ اور جس بدقسمت کو شک ہو رہا ہو کہ بھائی میں نے تو بہت وظائف پڑھے، تکا دیا یار وظائف نے، چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے کبھی قبول ہو جائے، تو اس کو شک ہو رہا ہے تو اس کا حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا۔ تو چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو بھی وظیفہ پڑھتے ہوں اس کا تلفظ پہلے ٹھیک کر لیں کہ صحیح طریقے سے پڑھیں، غلط نہ پڑھیں۔ تو ان 4 شرائط کی روشنی میں آئیں وظیفے کی طرف۔ تو آئیے ان شرائط کی روشنی میں وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ نے کاغذ پہ لکھ کر کسی چھلتے ہوئے پانی میں ڈالنا ہے، اور اسی وقت آپ کی حاجت قبول ہونی ہے انشاءاللہ، اسی وقت آپ کی حاجت پوری ہونی ہے انشاءاللہ، آپ کی دعا قبول ہوگی اسی وقت۔ تو آئیے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ پہلے خوب اچھی طرح سے وضو کریں، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اور ایک کاغذ پر یہ تحریر لکھنا ہے۔ دیکھو یہ چند الفاظ ایک سفید کاغذ پر لکھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من العبد الذلیل الی الرب الجلیل، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور اس کے بعد اس کاغذ کو جا کے کسی چلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں، اور اس وقت جب کاغذ ڈال دیں، الہی بمحمد و الہ الطیبین وصحبہ المرتضین اقض حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ یہ دعا کریں، 3 بار یہ دعا پڑھیں، یعنی خوب دل سے، الہی بمحمد و الہ الطیبین وصحبہ المرتضین اقض حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ اپنے حاجت کو دل میں رکھیں کہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ اقض حاجتی، کہ میری حاجت کو پورا فرما، تو اس وقت آپ دل میں اپنی حاجت کو لائیں۔ الہی بمحمد و الہ الطیبین وصحبہ المرتضین اقض حاجتی یا اکرم الاکرمین۔ اور اس کے بعد درود شریف پڑھیں، اور خوب پشتو میں یا اردو میں جو بھی آپ کا زبان ہو اسی کے مطابق اپنی دعا مانگیں، اللہ سے اپنی حاجت مانگیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک مرتبہ کے عمل کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کی حاجت اسی وقت اسی دن انشاءاللہ پورا ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی اگر ایک دن میں پورا نہ ہو تو دوسرا دن بھی کریں، تیسرا دن بھی کریں، جب تک پورا نہ ہو کرتے رہیں انشاءاللہ العزیز، بہت جلد آپ کی مراد پوری ہو جائے گی، آپ کا حاجت پورا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم، ہموم، پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔